أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل ہماری کنٹینیو ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آج ہم آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَدْعُو، اور مانگتا ہے، وا اور یدعو مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، انسانو انسان، بالشر برائی کی دعا مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر اپنی بھلائی کی دعا مانگنے کی طرح۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان جو ہے وہ شر ہی مانگ بیٹھتا ہے، یعنی اپنے لیے شر ہی مانگ بیٹھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ عمومی طور پہ ہم لوگ ایک دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ بس اے اللہ میرے لیے یوں کر دے، اے اللہ بس مجھے یوں دے دے، یعنی در حقیقت وہ مانگ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت کے مطابق آیت ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے کہ انسان برائی کی اپنی بھلائی کی دعا مانگنے کی طرح۔ ٹھیک ہے نا، اب یعنی ایک انسان نہیں جانتا کہ الٹا اس سے نقصان ہو جائے گا، وہ اپنی فطرت اور اپنی ایک سوچ کے مطابق ایک دعا اللہ سے تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان جو ہے شر مانگ بیٹھتا ہے بھلائی مانگنے کی بجائے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا اس پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی، آپ لوگ ضرور سورہ بقرہ میں ہم بہت خوبصورتی سے یہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ 216 آیت نمبر نا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے نا، تو آیت کا یہ جو میں نے اتنا حصہ پڑھا ہے، دیکھیں اس سے ہمارے لیے پھر یہ سبق آتا ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی لیے استخارہ کی دعا بتا دی تھی۔ آپ لوگ جب بھی ہم کوئی کام کریں، کوئی ارادہ کریں، کسی قسم کا بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو، دعا استخارہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ لوگ لکھ لیں استخارہ کی جو حدیث سے ہمیں ملتا ہے، بخاری 1162 بخاری کی حدیث ہے، اس میں دعا استخارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پورا بھروسہ اللہ پر ہو۔ ٹھیک ہے نا، توکل علی اللہ، اپنی عقل اپنی سوچ اس کا دائرہ تو بہت محدود ہے نا، ہم اس کے مطابق اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اگر توکل علی اللہ ہو تو بس پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیں اس کے بعد وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ٹھیک ہے نا، اور کانا ہے انسان نہایت ہی جلد باز ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی بڑی جلد بازی کرتا ہے، خیر کو شر اور شر کو خیر سمجھ بیٹھتا ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے بنایا رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، آیتین دو بڑی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ لوگ میرا خیال سے جیسے اب انسان یہ 15ویں پارے تک آ جاتا ہے تو آپ ان نشانیوں پہ غور کریں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، رات اندھیری رات کا اس میں سے اتنے روشن دن کا نکلنا۔ تو ہم نے بنایا رات کو اور دن کو دو نشانیاں، فمحونا اور پھر ہم نے مٹا دی، آیت اللیلی نشانی رات کی، وجعلنا اور ہم نے بنا دی آیت النہاری نشانی دن کی، مبصرتن اب دن کے بھی فائدے ہیں، دن بنایا کس کے لیے؟ مبصرتن دکھانے والی چیزوں کو۔ دیکھیں رات اندھیری ہوتی ہے، دن میں ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا اب تم تلاش کرو رزق۔ ٹھیک ہے نا، رہبانیت ہمیں الاؤڈ نہیں ہے یہاں پر، تو بلکہ کہا گیا کہ اب کیا ہے، اپنے رزق کو اس کے لیے تم تگو کرو، تم دوڑ دھوپ کرو، یعنی تم تلاش کرو اس فضل کو، اس رزق کو جو ہم نے دیا ہے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ دن کے فائدے آ گئے ہیں، دن اور رات کا الٹ پھیر کا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، دوسرا کیا ہے؟ وَلِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک اگلا دن، پھر اگلی تاریخ، پھر اگلی تاریخ۔ ٹھیک ہے نا، یہ منٹ کے بعد گھنٹے، گھنٹے کے بعد دن، دن کے بعد ہفتے، ہفتے کے بعد مہینے، پھر یہ سال۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کتنا مضبوط اور محکم نظام ہے ایک۔
ٹھیک ہے نا, جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن کے فائدے کیا ہیں, رزق تلاش کرو, اور یہ ہم نے بنایا تاکہ تم اس سے اپنے سال اور گنتی کا حساب کرو. وَكُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کو, فَصَّلْنَاهُ, ہم نے خوب بیان کیا اسے, تفصیلا خوب بیان کرنا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 13 دیکھیں, بڑی اہم آیت ہے. وَكُلَّ, اور ہر, انسانی, اور ہر انسان کو, ٹھیک ہے نا, الزمناہو, ہم نے لازم کر دیا. اچھا, اس کا ترجمہ لازم کر دیا ہے, لیکن بیسکلی اس کا محاورہ ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے چپکا دی ہے. اور ہر انسان کو ہم نے لازم کر دی, اس پہ چپکا دی, کیا چیز, طائرہو, سوری تو ہے, طائرہو, اس کا عمل, اس کا عمل لگا دیا, لازم کر دیا, چپکا دیا. کہاں چپکایا ہے, فی عنقہ, اس کی گردن میں. وَنُخْرِجُ, اور ہم نکالیں گے, لہو, اس کے لیے, یوم القیامتی, قیامت کے دن, کتابن, ایک کتاب, یلقاہو, وہ پائے گا اسے, منشورا, وہ اسے کھلی ہوئی کتاب پائے گا. اب اس کو باری باری یہاں سے دیکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے ایک تو اس کو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ طائرہ ہے نا, جیسے اپنے قرآن میں اس کو سرکل کریں کہ طائرہ کا کیا مطلب ہے. دیکھیں, کیونکہ یہ قرآن عربک لینگویج میں ہے, تو طائر کا جو عربی زبان میں مطلب ہے وہ ہے نحوست اور بدقسمتی. ٹھیک ہے نا, تو سے, تو الف تا حمزہ رے, طائر کا مطلب نحوست اور بدقسمتی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کے دونوں مطلب آ رہے ہیں, یعنی خوش بختی, بدبختی, یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا. ہماری پوری زندگی میں دیکھیں کتنی اس میں اپ اینڈ ڈاؤن تو ہے نا, کبھی اچھا بھی ہو رہا ہے, کبھی برا بھی ہے, کبھی تکلیف بھی ہے, کبھی نعمتیں بھی ہیں, کبھی نقصان بھی ہے. تو اس میں خوش بختی, بدبختی دونوں اس ورڈ میں آ جاتے ہیں, طائرہ میں. ٹھیک ہے, اچھا, اس سے مراد یہ اچھے برے دونوں حالات آ گئے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کی بات پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو گردن پہ لگا دیا. یہاں پہ اب یہ کیونکہ گو کے سائنس بھی بہت ڈسکوریز کر رہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو آیت متشابہات میں رکھیں. ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نہیں ملا کہ سائنس نے کوئی ایسی بات بتائی ہو, لیکن کیونکہ ہم آیت جیسے پڑھتے ہیں اور آیت کے اندر اب یہ آ رہا ہے کہ اب ہم قیامت کے دن اس کو نکالیں گے, اس کو نکالیں گے اور زور سے, اور پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں ہوگی جس سے کہ وہ کھلی پائے گا انسان. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا, یعنی واللہ عالم, جس سے پھر اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ مے بی یہ کوئی ایک گلینڈ ہے, کوئی ایک چپ ہے, جو کہ واللہ عالم جو ہماری گردن میں اس وقت لگا ہوا ہے, جو ہمارے تمام اعمال اور تمام افعال اور یہ منہ کے نکلے ہوئے الفاظ اور ان تمام کی ریکارڈنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ آیت کلیئر ہے کہ وہ ہم نے اس کی گردن پہ چپکا دیا اور ہم اس کو نکالیں گے. وَنُخْرِجُ, ہم اسے نکالیں گے اس کے لیے, قیامت کے دن, ایک کتاب کی طرح, اور وہ اسے کھلی ہوئی پائے گا. ٹھیک ہے نا, پورا نامہ اعمال, ہمارے افعال, ہمارے اعمال اس کے اندر محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 14 دیکھیں, اقرا, پھر اسے کہا جائے گا پڑھ لے, کتابکا, اپنی اس کتاب کو, کفا, کافی ہے, بنفس کا, تیرا نفس ہی, الیوم, آج کے دن, آج یعنی علیہ کا, تجھ پر, حسیبہ, حساب لینے والا. ٹھیک ہے نا, وہ اتنا جو ریکارڈنگ ہے, اور ایک ایک, یعنی نہ چھوٹے سے چھوٹا عمل, نہ بڑے سے بڑا عمل ایسا ہے کہ جو اس میں نہ موجود ہے, اس میں ہر عمل موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے کہ آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو, یعنی تم جانتے ہو کہ تم کیا کر کر آ رہے ہو. آیت نمبر 15 دیکھیں, من اہتدی, جس شخص نے, من اہتدی, جس شخص نے ہدایت پائی, فإنما یہتدی, تو یقیناً وہ ہدایت پاتا ہے, لنفسہ, اپنے ہی فائدے کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ برا بار یہ بات ہم نے پڑھی ہے نا قرآن میں, کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جو جو محنت کر رہا ہے نا, وہ اس کا فائدہ اسی کو ہے. ٹھیک ہے, جس نے ہدایت پا لی, یہاں دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, تو ٹھیک ہے, اس کو فائدہ ہوگا. وَمَن ضَلَّ, اور جو کوئی گمراہ ہوا, فَإِنَّمَا يُضِلُّ, تو یقیناً وہ گمراہ ہوتا ہے, علیہا, اپنے ہی نفس پر, تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا. ٹھیک ہے نا, جس نے غفلت کی زندگی گزار لی یہاں, اس نے نہ پہچانا کہ اسے کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تھا. یہ اتنی کائنات ہے, اتنا نظام ہے, اتنی نشانیاں ہیں, اس کے باوجود نافرمانی میں زندگی گزاری, غفلت میں گزاری, تو اس نے اپنا نقصان خود کیا. پھر آگے دیکھیں, وَلَا تَزِرُ, اور نہیں بوجھ اٹھائے گی, وَازِرَةٌ, کوئی بوجھ اٹھانے والی جان, وِزْرَ اخرى, کسی بھی دوسری جان کا. ٹھیک ہے نا, ہر کوئی ذاتی طور پہ اپنا اپنا بوجھ سب نے خود اٹھانا ہے. اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا, ہر کسی نے اپنے نامہ اعمال اپنے خود اٹھائے ہوں گے. ٹھیک ہے, وَمَا كُنَّا, اور نہیں ہے ہم, اب یہ دیکھیں سمجھانے کا, اب دیکھیں اس آیت کی خوبصورتی, کہ وَمَا كُنَّا, نہیں ہے ہم, مُعَذِّبِينَ, عذاب دینے والے,
حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا کہ ہم بھیجیں کوئی رسول. تو یہ اتنی ڈیٹیل بات آ جاتی ہے نا کہ جو نقصان آج کر رہا ہے وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے. آج ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو اس شعور کے لیول پہ کر رہے ہیں. یہ شعور کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قاعدہ قانون ہے, یہ اللہ کی سنت ہے, یعنی ہے نا, اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ ہم بھیجیں کوئی رسول. تو یہ دیکھیں جب تک عذاب نہیں دیا جاتا اس سے پہلے کیا ہے, رسول بھیجے جاتے ہیں. پوری آسمانی کتاب موجود ہے, تمام ذرائع یہاں, یعنی نیکی کمانے کے بھی تمام ذرائع یہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود, یعنی سب کچھ سارے فیسلٹیز ہونے کے باوجود جب ہم گناہوں میں پڑے رہتے ہیں, ہم نافرمانی کرتے ہیں, تو ہم عذاب کے اور گناہ کے اور ان چیزوں کے مستحق ہوں گے. پھر ہم اس کی سزا ہمیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بھی تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی بڑی خوبصورت آپ یا لوگ لکھیں, اس کا ریفرنس پتہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ریفرنس آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 165 165. وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا ہے کہ رسول بھیجے کیوں جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. آخر 1,24,000 رسول انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہے, 313 رسول ہیں, 4 آسمانی کتابیں ہیں. آپ لوگوں نے جس کو سورہ اعلیٰ یاد ہوگی, صحف ابراہیم و موسیٰ ہے, صحیفے بھی آئے ہیں, کتابیں بھی آئی ہیں, رسول بھی آئے ہیں, انبیاء بھی آئے ہیں. تو اس میں یہ جو بھیجے جاتے تھے, یہ سورہ نساء 165 میں ہے. میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں. اس نے بھیجے رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے, تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حجت رسولوں کے آنے کے بعد. بہت سخت مقام ہے, آپ دیکھے جائے, دیکھیں ہم اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے نا کل کو, اور ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہ چلا, مجھے تو عربی نہیں آتی تھی. یہ وہی لیم ایکسکیوزز ہے ہمارے پاس, میں بچوں میں رہ گیا, سارا دن کام ہی ہوتے رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ رسول کے آنے کے بعد آسمانی کتاب, تب ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود پھر یہ ہمارا حساب سخت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی جب ہم نہیں کہنا مانتے اور نافرمانی کرتے ہیں تو ہم سزا کے مستحق ہوں گے. آیت نمبر 16 دیکھیں. وَإِذَا أَرَدْنَا, اور جب ہم چاہتے ہیں, اور جب اردنا ہم چاہتے ہیں, ان نہلکا کہ یہ کہ ہم ہلاک کریں, قریتن کسی بستی کو, امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں, مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو, ففسقو تو وہ نافرمانی کرتے ہیں, فیہا اس میں, فحقا پھر ثابت ہو جاتی ہے, علیہا اس بستی پر, قولو بات عذاب کی, فدمرناہا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اس کو, تدمیرا مکمل تباہ کرنا. اچھا 16 کو ذرا آپ لوگ گریجولی ذرا سمجھیں, کیونکہ یہ ایک اصول ہے. اچھا, اصول کیا ہے؟ اچھا, اب یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیں ہمیں, اب ایک عام جو فزیکل آنکھ ہے وہ تو یہی دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے, بہت بڑا گھر ہے, بڑی مال دولت ہے, بڑی سی گاڑی ہے, بڑا کچھ ہے اس کے پاس. جبکہ اللہ کا اصول اور سنت کیا ہے کہ جب ایک قوم نافرمانی کرتی ہے بستی, اور وہ نافرمانی میں آگے جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس معاشرے کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو مزید عطا کیا جاتا ہے. یہ جو خوشحال قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ اور گناہوں میں پڑتے ہیں. ان کو جب اتنے گناہ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے معاشرے کے دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی نظر آتا ہے نا. دیکھنے میں تو وہ بڑے امیر لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن دراصل وہ گناہوں میں اور جرائم میں آگے نکل جاتے ہیں. ان کو دیکھ کر پھر کیا ہے, معاشرے کے دوسرے لوگ بھی ان کی کاپی کرنا شروع کرتے ہیں. اس پورے معاشرے میں صرف پھر بچتا کون ہے اس عذاب سے, جو کہ جب غلط کام دیکھے تو اس کو روکے. تو اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. وہ جو یہ فریضہ ادا کرتے ہیں نا, صرف وہ بچتے ہیں, باقی سارا معاشرہ پھر دیکھیں عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ دراصل آیت نمبر 16 ایک اصول ہے کہ یہ دیکھنے میں جو آپ لوگوں کو امیر اور ہمیں لگے, وہ حقیقت میں نہیں ہے, بلکہ وہ ان کا حساب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے کہ یہ اب برائی اور نافرمانی کی حدوں تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ کاپی کرتے ہیں. رائٹ, آیت نمبر 16 اس لحاظ سے بہت سمجھنے والی ہے. اچھا, اس کے بعد آیت نمبر 17 آ جائیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا, اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی, من القرونی بستیاں, قومیں, من بعد نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہے ذہن میں رکھا کریں, انسانیت کے پہلے رسول ہیں, یعنی رسول جب آتا ہے تو عذاب آتا ہے. وَكَفَى, اور کافی ہے, بِرَبِّكَ, آپ کا رب, بِذُنُوبِ عِبَادِهِ, اپنے بندوں کے گناہوں کی, خبیرن, خوب خبر رکھنے والا ہے, بصیرہ, ان کو خوب دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 18 دیکھیں. من کانا یریدو. اچھا, آیت نمبر 18 کو ضرور ہر ایک کوئی نا آیت کو اپنے پہ رکھ کے دیکھے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 18 کو دیکھیں. من جو کئی, کانا ہے, یریدو چاہتا ہے, عاجلتن
کیا چاہتا ہے؟ جلدی والی چیز چاہتا ہے. تو جلدی والی چیز میں آپ لوگوں کے پاس ہوگا بریکٹ میں دنیا لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, عاجلتن. وہ ہم میں سے جو بھی یعنی ہر کوئی جو چاہتا ہے جلدی لینے والی چیز یعنی دنیا, اجلنا تو ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں, لہو اس کو, فیہا اس دنیا میں سے, ما نشاء وہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں, لمن جس کے لیے, نوریدو ہم ارادہ کریں, ثم پھر جعلنا ہم ٹھہرا دیتے ہیں, لہو اس کے لیے, جہنما جہنم کو, یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں, مذموما مدحورا کیسا, ملامت زدہ اور دھتکارتا ہوا. اچھا اس کو بھی یہاں آپ گرامیٹیکل طور پہ دیکھیں. اب عاجلہ کو دیکھیں, عاجلہ کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ دنیا ہے. عاجلہ کیا ہے؟ دنیا ہے. اچھا دنیا کی بجائے یہاں عاجلہ لفظ یوز ہوا ہے, اور آپ لوگوں میں سے جس کو گرامر آتی ہوگی نا عربک, وہ یہ تا سے سمجھ جاتا ہے. تا جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ کہلایا جاتا ہے نا, عاجلہ تا, ٹھیک ہے نا, تا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ مؤنث ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ بھی مؤنث ہے, ٹھیک ہے نا. جو ادنا ہے نا وہ قریب کی چیز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادنا قریب کی چیز دنیا, اور عاجلہ کیا ہے؟ عاجل, یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی ملنے والی, جلدی کی چیز کو عاجل, عاجلہ کہا جاتا ہے. اچھا اب یہ دنیا کیا ہے؟ یہ جو ہم اس وقت جن فزیکل لاز میں اس وقت رہتے ہیں, دنیا کیا ہے؟ دنیا نقد کا سودا ہے. یعنی سودا کیا ہوتا ہے؟ آپ گئے, آپ نے ایک رقم دی اور اپنی چیز لے لی, ٹھیک ہے نا, اسی کو کہتے ہیں نا سودا کرنا. اچھا دنیا جب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف آئی, کچھ تو آپ نے اس کو محسوس کیا, فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی آج بہت دل دکھا, بہت تکلیف ہوئی, زخم آ گیا, کوئی تکلیف پہنچی کسی بھی حال میں. اچھا جب خوشی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ود ان اے سیکنڈ آپ کو وہ محسوس ہو جاتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. یعنی خوشی, تکلیف, یہ دونوں اتنی فاسٹ ہیں کہ جیسے ہی ہوئے اسی وقت ہمیں محسوس ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اسے دنیا کہتے ہیں. اچھا آخرت کیا ہے؟ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں نا. اچھا آخرت یہ ہے کہ یہاں کے کیے ہوئے اعمال کا بھی انتظار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پورا ایک معاملہ ہے, پھر اس کے بعد انتقال ہوگا, پھر اس کے بعد عالم برزخ کا معاملہ آئے گا, پھر آخرت آئے گی, اس میں وہ اجر دیا جائے گا. تو یہ فرق ہے, اسے کہتے ہیں عاجلہ, آخرہ. یعنی دنیا ہے یہ, دنیا میں یہ چیزیں تکلیف, خوشی فوراً محسوس ہو جاتی ہے. آخرت کیا ہے؟ آخرت جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ اس میں انتظار ہے, نیکی کا عمل جو ہے, جو کیے یہاں کی ہوئی نیکیاں اور بدی کا جو ہمیں سزا اور جزا ملے گی وہ آخرت ہے. تو اس لیے یہ دنیا عاجلہ کہلائی جاتی ہے, جلدی لینے والی, ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو ہمیں سمجھ آیا, ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسے بھی پھر ہمیں لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں جو بہت پاپڑ بیلتے ہیں, وہ بہت دنیا کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا, وہ اپنی سی کوشش کر لیتے ہیں لیکن نہیں ملتا. تو یہ اس آیت کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے یہاں اگر تم بہت دوڑ دھوپ کرو گے, بہت محنت کرو گے, کیونکہ یہ جلدی ملنے والی چیز ہے تو تمہیں دے دیا جائے گا. کچھ لوگ ہیں ان کو وہ بھی نہیں دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. کیسے؟ جو کوئی چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی نے بہت محنت کی, بہت زیادہ دنیا کمانے کے لیے انتک محنت کی, اس کو دے دیا. کچھ ایسا ہے اس نے اتنی کی, اس کو نہیں دیا گیا. کون سے وہ لوگ ہیں؟ لہو فیہا ما نشاء, چاہتے ہم ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. جس کو جتنا ملے گا جو بھی ہے وہ جس قدر فیصلے ہوں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوں گے. کسی کو ہم دے دیتے ہیں اور کسی کو ہم جتنا چاہے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے لیے ہم ارادہ کریں. لیکن وہ شخص جس نے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ساری محنت دنیا کے لیے لگا دی اور اس نے ذرا سا بھی نہ خیال کیا کہ مجھے آخرت میں جانا ہے, اس کے دل میں آخرت کو حاصل کرنے کی خواہش ہی نہ ہوئی, پھر ان کا رزلٹ بھی بتا دیا گیا. ٹھیک ہے, جو ایسے لوگ آئیں گے نا پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ اس دن بہت ملامت زدہ ہوں گے. دیکھیں یہ ایسی ملامت ہے کہ انسان بے بس ہوگا اس دن, کیونکہ اسے دنیا تو دارالامتحان ہے, یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے, بس بھیجنے کے ساتھ ہماری یادداشت میں بھلا دی گئی چیزیں, یہاں ہم نے محنت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں بار بار دیکھیں. اب آپ لوگ آدھے قرآن تک انسان آ جاتا ہے, بار بار آتا ہے, آبزرو کرو, دیکھو زمین دیکھو, آسمان دیکھو, سمندر دیکھو, پہاڑ دیکھو. کیوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ قدرت کی نشانیاں. یہ ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ توحید, کہ اللہ کی ذات ایک ہے, یہ توحید پر ہے. ذرہ ذرہ کائنات کا گواہی دے رہا ہے اس وقت. اس کے باوجود بھی تم غافل رہے, تم دنیا ہی کماتے رہے, تم نے آخرت کی کوئی محنت نہیں کی, تو اس دن وہ جہنم میں داخل ہوگا ملامت زدہ, دھتکارتا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے رکھے, ٹھیک ہے, اس غفلت سے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ دیکھیں دنیا تو کمانی ہے, کتنی جتنی آپ کی ضرورت ہے, ضرورت کے مطابق تو لازمی ہمیں کرنی ہے. ہم ان نعمتوں کو نہیں حاصل کرتے تو وہ تو کفران نعمت ہے, وہ تو ہمیں کرنا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی معاملات ہمیں غافل کر دیں, یعنی ہر وقت ہمیں آخرت یاد رکھنی ہے ہر معاملے میں, رائٹ.
آیت نمبر 19 دیکھیں، وَمَنْ أَرَادَ اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت، آخرت چاہتا ہے، وَسَعَى وہ کوشش کرتا ہے، لہا اس کے لیے، سعیہا اس کے لائق کوشش کرنا، وَهُوَ مومن جبکہ وہ ہو مومن، ٹھیک ہے نا، یہ ایک کنڈیشن ہے، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ کانا ہے سعیہم ان کی کوشش مشکورہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس دن قابل قدر لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 19 میں آپ کے اور میری لیے بہت اہم کون سا نقطہ آتا ہے؟ وہ مومن کو سرکل کریں۔ دیکھیں آج اتنی دنیا ہے، 7.5 ارب اس وقت لوگ ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اخلاق کے بہت اچھے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اچھے کام کرتے ہوں گے، لیکن شرط اس آیت میں کیا ہے؟ جن کے پاس ایمان ہوگا، رائٹ؟ آپ اللہ کو تو ساری دنیا مان رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بات تو آ جاتی ہے کہ یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ہم مسلمان کہلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح تو اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں۔ شرط یہاں ایمان کی ہے کہ اللہ کو مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ تو صرف ایمان والے لوگوں کے اعمال ایکسیپٹیبل ہیں، اس کے بعد جو دنیاوی معاملات میں دوسرے جو لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں کرتے رہے وہ اچھے کام، اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن ان کے اچھے اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ شرط یہاں ایمان آ جاتی ہے آیت نمبر 19 میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مومن جبکہ وہ ہو مومن، ٹھیک ہے نا، شرط کیا ہوئی؟ اہل ایمان۔ اور یہاں اس وقت لازم ہے سب کے لیے، ایون یہ جیوز ہیں، دیکھیں سب جانتے ہیں تورا میں اتنی کلیئر آیت ہے، انجیل میں اتنی کلیئر آیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی ضد پر ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ اس وقت آل اوور دا ورلڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اطاعت کرنا لازم ہے۔ اور یہ آسمانی کتاب بھی سب کا ایمان ہے کہ یہ ایک واحد آسمانی کتاب ہے جو کہ محفوظ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ جو تورات اور انجیل ہے یہ آج تحریف ہوئی ہیں ان کی۔ آیت نمبر 20 دیکھیں، کلن ہر ایک کو، نمدو ہم نوازتے ہیں، ہا اولائی و ہا اولائی، ٹھیک ہے نا، اس کو غور سے دیکھیں کہ ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ہا اولائی ان کو بھی، و ہا اولائی ان کو بھی، ٹھیک ہے نا، جتنے اطاعت گزار ہیں کو نواز رہے، تو یہ اس وقت اس دنیا کے قاعدے قانون کے مطابق ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی، یعنی اطاعت گزاروں کو بھی اور مجرموں کو بھی، تو یہ دارالامتحان یہی ہے آپ کے رب کے عطیے سے، ٹھیک ہے نا، وما کانا اور نہیں ہے، عطاء عطیہ رب کا آپ کا رب کا محظورہ رکا ہوا کسی کے لیے بھی نہیں، یہ عطا اس وقت سب کے لیے ہے کہ دیکھیں کب کس کے دل میں ہدایت آ جائے، کب کون پلٹ جائے، تو اس وقت یہ ہے سب کو نوازا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 کے لحاظ سے آگے آ جائیں۔ آیت نمبر 21، انظروا آپ دیکھیے، کیفا کس طرح، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعدہم علی بعد ان کے بعض کو بعض پر، ٹھیک ہے نا، ولل آخرت اور یقیناً آخرت، اکبرو بڑھ کر ہے، درجات درجوں میں، وہ اکبرو اور بڑھ کر ہے، تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے۔ اچھا یہ تو اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر انڈیویجول بھی دیکھیں نا، جب ہم یہ ہے نا ہاں آپ دیکھیے کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ پوری اس کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کو زیادہ دیا گیا ہے تو سب کو اللہ کے حکم سے دیا گیا ہے، اگر اس ایک آیت پہ بھی ہم ایمان اپنا مکمل کر لینا کہ بھئی کسی کو جس کو بھی دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، تو آج دشمنیاں حسد سب ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جس کو جتنا دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے اس کے لیے اور بہترین ہے، اگر کسی کو زیادہ گیا ہے تو اس کو تو آزمائش بھی زیادہ ہے کہ اس کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ، ٹھیک ہے نا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، ہمارا ایمان ہو تو آج یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اچھا اگلا پھر کیا ہے، اصل تو آخرت ہے، یقیناً آخرت بڑھ کر ہے درجوں میں بھی اور فضیلت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، یعنی 21 نمبر یہ جو
سوری 20 ہاں جی 21 جو آیت ہے اس میں یہی ہے کہ یہ دنیا کے جو تمہارے اپ اینڈ ڈاؤن ہے، اس میں کسی کے محدود وسائل ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، یہ مقابلہ بازی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل ابدی آخرت ہے وہی آرام اصل والا جو آخرت کا ہے. تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں دیکھیں ایک بادشاہ ہے اس کی بھی قبر وہی ہے، ایک غریب ہے اس کی بھی قبر وہی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں اینڈ میں ایک جیسے ہی ایک ہی جگہ ہے، قبر ایک ہی ہے، دونوں نے وہیں جانا ہے. تو اصل کیا ہے اس کی تیاری کر لو. جو اصل درجات ہیں وہ آخرت کے ہیں. آیت نمبر 22 دیکھیں، لا تجعل، نہ آپ ٹھہرائیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، کوئی دوسرا الہ، ٹھیک ہے نا، آخر دوسرا، فتقعد سوری فتقعد، پھر آپ بیٹھے رہیں گے، مذموما مخذولا، ملامت زدہ، بے جار و مددگار. اچھا اب 22 آیت کے بعد جو اگلی 17 آیتیں ابھی آئیں گی، جو جہاں پہ ہمارا سبق ہے آج کا، ان پہ میں آپ کو پہلے یہ واضح کر دوں کیونکہ ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ ہے جن کو آج ہم یہود کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ کیونکہ تورات جب آئی ہے وہ تو تختیوں کی فارم میں تھی، لکھی ہوئی آئی تھی نا تختیوں کی فارم میں، تو اس کے اندر کیا تھے؟ 10 احکامات عشرہ تھے، جس کو ہم 10 commandments of the قرآنک ورژن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو اگلی 17 آیات ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے، یہ اگلے 2 رکوع، جس کے اندر ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تورات کی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ اگلی آیات، اگلی جو 17 آیات ہیں وہ تورات کی ان 10 commandments آف دا قرآنک ورژن ہے، ان کا نچوڑ ہے. اور اس وقت کیونکہ ہم یہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے ہے، میرے قرآن تو قیامت کے لیے ہدایت ہے نا، تو ان ہدایات کو بہت غور سے ہم نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. چلے اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے. وَقَضَى، اور فیصلہ کر دیا، ربک، آپ کے رب نے. نمبر 1 کرتے جائیں یا اس کو ذہن میں ان چیزوں کو رکھتے جائیں. وہ اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، ٹھیک ہے نا. تمام رسولوں نے یہ بات کہی ہے، تمام لوگوں کی جو پہلی ہدایت آئی ہے ہر آسمانی کتاب نے، تمام رسولوں نے کیا کہا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ٹھیک ہے آگے دیکھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ قرآن کے 4 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ کے احسان کے فوراً بعد والدین کا احسان کا آتا ہے، جس میں سے آپ لوگ ضرور اپنے قرآن پہ لکھا کریں. پہلے آپ لوگ بقرہ 83 میں پڑھ کر آئے، سیکنڈ آپ لوگ سورہ نساء 36 میں پڑھ کر آئے ہیں، یہ آج ہم تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، چوتھا سورہ لقمان میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. آگے دیکھیں، اما، اگر، یبلغنا، وہ پہنچ جائیں، عندکا، تیرے پاس، کبارا، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، ٹھیک ہے نا، یا تو دونوں ماں باپ ہوں یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو جو بڑھاپے تک پہنچ جائے. فلا تقل، تو نہ تو کہے، لہما، ان سے، افن، اف بھی، ولا تنہرہما، پہلے ان کو اف نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو انہیں. وقل، اور تو کہہ، لہما، ان دونوں کے لیے، قولاً کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرو. وقفد، اور تو جھکائے رکھ، لہما، ان دونوں کے لیے، جناحا، بازو، ذلی عاجزی کا، من الرحمتی، نیاز مندی سے. وقل، اور کہہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر جیسا کہ ربیانی، انہوں نے پرورش کی میری، صغیرہ، جبکہ میں بچہ تھا. یہ 24ویں آیت کا اتنا حصہ آپ دیکھیں تو ہم انسان جو ہے نا، یہ سب سے، انسان کا بچہ کمزوری کی انتہا تک ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت ہماری جتنی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی لیے یہی دعا کی گئی ہے. اور یہ آپ لوگ سب یاد کر لیں، آئی ہوپ آپ میں سے بہت لوگوں کو آتی ہوگی لیکن اس کو یاد کر لیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو رحم فرما ان دونوں پر جیسا کہ انہوں نے پرورش کی میری جبکہ میں بچہ تھا. آگے دیکھیں آیت 25ویں، ربکما، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں. اچھا یہ کیوں کہا گیا نا یہ بات کرنے کے بعد کہ بھی تمہارے دلوں کی بات بھی، یعنی دل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ایک ہمارے ظاہری عمل ہوتے ہیں، ایک باطنی عمل ہوتے ہیں. اچھا یہاں جو ڈاکٹر صاحب نے نقطہ سمجھایا ہے اس کو آپ لوگ سرکل کر لیا کریں ان خاص مقامات کو نا. جیسے ابھی ہم اس میں پڑھ کر آئے نا سورہ نحل میں، سورہ نحل آیت 80 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان دوبارہ جو ہے وہ ارذل العمر یعنی بالکل بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بچوں کی سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. تو ماں باپ میں سے کتنوں کی ایسی کنڈیشن ہوگی جو بالکل دوبارہ اس عمر پہ پہنچ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسی کنڈیشن بھی آ جاتی ہے آیت نمبر 25 میں کہ ایسی کنڈیشن بھی آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ ان کی ہر بات ایک دم نہیں مانی جا سکتی. بعض دفعہ ان کی اس بات پہ ان کو تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے، تھوڑا روکنا پڑتا ہے ایسی سچویشن میں آ کے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں، تم سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ تم سمجھانا تو چاہ رہے تھے لیکن تم نے ایسے غلط کہہ دیا، تو اس میں غلطیاں ہوں گی، اس میں غلطیوں کے امکان ہے اس سچویشن میں، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، یعنی دل سے نہیں تم کہنا چاہ رہے تھے لیکن تم نے روکنے ٹوکنے میں کچھ اس طرح سے غلطی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. ان تکونو اگر ہو گئے تم صالحین صالح فانہ کانا تو بلا شبہ کانا ہے للاوابین اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بہت بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تو تم سے کیونکہ تمہاری نیت صحیح تھی، تم ظاہری رویہ تمہارا ایک دم ایسا ہو گیا کیونکہ ان کی ہر بات بعض دفعہ نہیں مانی جاتی، ایسی بات ہوتی ہے جس پہ اس حکم کی نہیں تعمیل کر سکتے. تو ان چیزوں کو بے شک تم تھے صالح، نیت تمہاری صاف تھی، تو پھر کیا ہے اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 26 دیکھیں وہ آتی اور تو دے، ٹھیک ہے نا. اب آگے آگے اب احکامات آتے چلے جائیں گے اور بہت اہم احکامات ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. ہم نے اللہ تعالیٰ پہ پڑھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، پھر ہم نے والدین کا پڑھا، پھر اب آیت نمبر 26 وہ آتی اور تو دے ذل قربا قرابت داروں کو حق کہوں اس کا حق، والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا اور نہ تو فضول خرچی کر، فضول خرچی کا کرنا. یہاں آپ لوگ بہت اہم ورڈ ہے یہ تبذیر، تبذیر اس کو ضرور سرکل کریں. تبذیر کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، اس کو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، جو ہمیں مال دیا جاتا ہے اس میں سب کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا. قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بلا ضرورت اس مال کو مت اڑاؤ. یہ جو بلا ضرورت اڑانا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے کچھ کپڑوں سے لیکن بے تحاشا خریدنا، ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ کچھ جوتوں سے لیکن بے انتہا لینا. اسی طرح سارا مال کہاں گھر پہ لگا دینا، ان تیاریوں پہ خوبصورتی پہ لگا دینا، تو یہ کیا ہے مال کو اڑانا، ٹھیک ہے نا. ولا تبذر تبذیرا اور نہ تو فضول خرچی کر، فضول خرچی کا کرنا، ٹھیک ہے نا. اپنے پہ لگانا، گھر پہ لگانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے لگانا، یعنی وہی پیسہ ہے نا. اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہم لوگ اتنے اس وقت بڑا ایونٹ ہے شادی، یعنی اس پہ بے تحاشا پیسے کا خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ فضول خرچی ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. وہ ایک سادے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس پہ بے تحاشا پیسہ لگانا، ضرورت سے زیادہ لگانا، تو یہ سب فضول خرچی کے اس میں آتا ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 27 ان المبذرین یقیناً فضول خرچی کرنے والے کانو ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی سخت بات ہے، اخوان الشیاطین یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ اپنے رب کا کفورا نہایت ناشکرا ہے. تو یہ اتنا اہم مقام ہے یہاں پر کہ اس میں یعنی کہ جب جب انسان خاص کر جب یہ آیتیں ہم پڑھ لیں کہ جب جب ہم فضول خرچی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس میں ضرور اس آیت کو پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ کتنا ہے. بعض دفعہ بعض لوگ کھانوں پہ کرتے ہیں کہ ایک ایک ٹیبل پہ اتنے اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی فضول خرچی کے اس میں آتا ہے کہ دسترخوان اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، جتنی ضرورت کی ہے باقی اس کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں. اسی طرح کپڑوں کا ہے، الماریوں پہ الماریوں کا بھرنا، یہ سارا فضول خرچی میں. اور فضول خرچ ہے کون؟ اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں یہ. اور شیطان کون ہے؟ اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے. تو یہ سب دیکھیں عملی طور پہ ہمارے عمل کرنے والی ہیں، کیونکہ آج جس وقت میں ہم ہیں اس میں اس چیز کا اتنا زیادہ یہ ہوا ہے ایک دم رجحان کہ لوگ بہت بہت اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کا ہم جب یہ آیتیں پڑھیں تو ضرور اس پہ اپنے پہ ضرور اس کو عمل کریں اس بات پہ. اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنے مال کو حقداروں تک پہنچائیں کیونکہ اس مال کا ہم سے پوچھا جائے گا اور ان تمام حقوق کو ہم مسلسل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ بہت اہم مقام ہے. اور یہ جتنے ایونٹس کیے جاتے ہیں ان پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا، دیکھیں اس مال کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے کہ یہ کہاں کہاں ہم نے خرچ کیا ہے. تو اگر وہ نہیں حقداروں تک پہنچا اور ہم نے اپنے پہ اڑایا تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں.
آیت نمبر 28 دیکھیں، وہ اما اور اگر تو ردنا تو اعراض بھی کرے انہم ان سے ابتغاء اور رحمت تلاش کرنے کے لیے من ربک اپنے رب کی ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل تو کہہ دے لہم ان کے لیے قولا میسورا، یعنی ان سے بات کر نہایت آسان۔ اچھا یہ 28ویں آیت بھی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، آپ قرآن کی خوبصورتی اور یہ جتنا ہم جیسے زندگی گزارے اس لحاظ سے اب 28ویں آیت دیکھیں کہ اگر تمہیں اعراض کرنا ہی ہے اس پر اپنی رب کے رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے تو تم اس سے نرم بات کر لو۔ اب یہ کیا بات ہے 28 میں کہ بھی کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اب وہ آیا ہے، اب وہ اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل مالی اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑی سی طرح پیسوں کی ضرورت ہے اور اس وقت ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس کو دے سکیں، ٹھیک ہے نا، ہر بات قرآن میں سمجھائی گئی ہے، ایسی بات ہے کہ بھئی اس وقت ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو پھر اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ یہ اس میں ہے کہ اگر اب تم نے نہیں ہے تمہارے پاس تو تم کیا کرو، تم خود مجبور ہو اس وقت، تو ان سے پھر معذرت کر لو اور ان کو آرام سے کہہ دو کہ بھئی ابھی میں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آیت 28 آ گئی۔ 29 دیکھیں پھر، ولا تجعل اور نہ تو رکھ یدا کا مغلولتن اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا، الا عنق کا اپنی گردن کے ساتھ۔ اچھا اپنی گردن کے ساتھ یہ ایک اس طرح سے بات سمجھانے کے لیے ہے، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک، یعنی کنجوسی بھی نہ کرو، اس حد تک بخل اور کنجوس بھی مت ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد ولا تب ستھا اور نہ تم اپنے آپ کو کھول دو، کل البستی بالکل ہی کھول دینا، ٹھیک ہے نا۔ فتقعد کہ تو بیٹھا رہے، ملوما محسورا ملامت کیا ہوا تھکا ماندہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس آیت کے دو حصوں میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا تو ہم حد تک کنجوس اور بخیلی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں کہا گیا کہ نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ۔ اچھا دوسری طرف اب اتنا بھی نہ چھوڑ دو ہاتھ کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے مدد کے لیے کہا تو اتنی قربانی دے دی، اتنا اس کو دے دیا کہ خود پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ کر دیا کہ اب خود پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، میں اپنی ضرورت کہاں سے پوری کروں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نیکی کرتے ہوئے بھی جذباتی نہیں ہو جانا چاہیے، اس مال کو اعتدال اور طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو 28 کے مطابق معذرت کر لیں، اور 29 کے مطابق اتنا بھی نہ کسی کو دے دیں کہ خود پریشان ہو جائیں کہ اب میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اعتدال، یعنی قرآن اور اسلام آپ کو اعتدال میں لے کے جاتا ہے کہ اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 30 دیکھیں، ان ربک بے شک آپ کا رب ہی یبسطو فراخ کرتا ہے رزق کا رزق، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے ایمان کے حصے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا وہ بھی اللہ کی شان ہے، جب وہ چاہے ہم سے لے لے تو بھی صبر اور شکر کرنا ہے، یعنی زیادہ مل جائے تو شکر کریں، کم ہو تو صبر کریں۔ انہو بلا شبہ وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کی خبیرن خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 31 پہ آ جائیں، ولا تقتلوا اور مت تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق کیسے، مفلسی کے ڈر سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ یہاں پہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یہ دور جاہلیت دیکھ لیں یا زمانہ قدیم میں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو پہلے کے اس میں لوگوں میں خوف تھا، اولاد پیدا کرنے کا یہ خوف ہوتا تھا، یہ نہ ہو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور ان غریبی کے ڈر سے اور اس خوف سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس چیز کا منع فرمایا گیا ہے کہ مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ نحن نرزقہم ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ظاہری طور پہ تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ماں باپ بہت محنت کر رہے ہیں، باپ صبح کی ایک اس کی مشقت ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہی ہیں جو انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں۔ ان بلا شبہ قتلہم ان کو قتل کرنا، کانا ہے خطئا کبیرہ بہت ہی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، یہ جو ہم جمع تفریق کرتے ہیں نا، یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے، یہ ایک بچہ ہوگا اس پہ اتنا خرچ ہوگا، اچھا یہ ایسے ہوگا، یہ ہم انسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پلس مائنس ہمارا ہوتا ہے سارا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بہت سوچ چھوٹی ہے، یہ انسان اپنی جمع تفریق کے طور پہ یہ حساب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی وسعت دیکھیں، اس کائنات کی وسعت دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ان خزانوں کو دیکھیں، ان وسائل کو دیکھیں، تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری بہت بڑی معذوری ہے کہ ہم یہ جمع تفریق تھوڑی سی اس بات پہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس ڈر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں، اور اگر ان کو قتل کرتے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 32 ٹھیک ہے نا. ولا ولا تقربوا الزنا، پھر ایک اور بات آ گئی ٹھیک ہے نا. اب یہ مسلسل تلقین چل رہی ہے ٹھیک ہے نا. ولا تقربوا الزنا، اور مت تم قریب جاؤ کس کے؟ زنا کے. انہو یقیناً وہ، کانا ہمیشہ سے ہے، یہ زنا تو ہمیشہ سے ہی کیا ہے؟ فاحشتاً بڑی ہی بے حیائی ہے، وساء السبیل اور بہت ہی بلحاظ برا رستہ ہے، یہ بہت ہی برا رستہ ہے. آیت نمبر 33 دیکھیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور مت تم قتل کرو اس جان کو، التی جسے حرم اللہ حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق مگر وہ جو حق کے ساتھ. اس کو آپ بامحاورہ ضرور سمجھیں ان آیت کو، یہ بڑی اہم آیات ہیں یہ والی. آیت نمبر یہ جو 33 میں نے پڑھی ہے نا کہ مت تم قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، کہ انسانی جان کا بہت احترام ہے. اور آپ لوگ تھوڑا سا یاد کریں، میں نے آپ لوگوں کو سورہ نساء میں ہم بہت ڈیٹیل سے نوٹس کے ساتھ پڑھ کر آئے تھے، آیت نمبر 92 93 کہ اگر قتل خطا ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر قتل عمد جان بوجھ کے ہے تو اللہ نے اس کا کفارہ ہی نہیں رکھا. یعنی انسانی جان کا احترام بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مت تم قتل کرو اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ. تو حق کی کیا کنڈیشن ہے؟ حق کی کنڈیشن آپ لوگ چاہے تو اپنے لکھ لیا کریں، لیکن اس کو ذہن میں رکھا کریں. حق کا مطلب کہ ایسی کنڈیشن جس میں لازم ہے، یعنی اس شخص کو لازم قتل کرنا ہے. کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو مرتد ہو جاتا ہے، مرتد مینس ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں آ جانا. نمبر 2 پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کا قتل، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا حکم آیا ہے اس کے لیے حربی کافر کا. حالانکہ کافروں کے ساتھ ہم نے معاملہ سورہ آل عمران میں پڑھ آیا ہے کہ بھئی ان سے قلبی رجحان مت رکھو، لیکن اپنے معاملات ان کے ساتھ رکھو. لیکن یہی کفار اگر ہتھیار لے کے آپ کے مقابلے پہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، حربی کافر کا قتل کہتے ہیں. 3 ہو گئے. نمبر 1 مرتد کی سزا، اس کے لیے قتل حق ہے. نمبر 2 شادی شدہ زانی اور زانیہ کا رجم کرنا. اور نمبر 3 حربی کافر کا قتل. تو یہ حق کے اس میں آ گئے ٹھیک ہے نا. ومن قتلا، اور جو کوئی قتل کیا جائے مظلومن مظلوم، فقط تو تحقیق جعلنا ہم نے کر دیا ہے لولیہ اس کے وارث کے لیے سلطانن غلبہ، فلا یسرف اور نہ وہ زیادتی کرے، فی القتل قتل میں زیادتی نہ کرے. اچھا قتل میں زیادتی نہ کرے گا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ایک آدمی ہے جو قتل ہو گیا، اب اس کے وارث تو آئیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا بندہ مارا گیا ہے، وہ آئیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 ان کو یہ رائٹ اسلام نے دیا ہے کہ وہ جان کے بدلے جان لے لیں. ایک بندہ قتل ہوا ہے تو ٹھیک ہے ان کا بھی دیا جائے، یا پھر وہ خون بہا لے لے. خون بہا مینس کہ وہ ایک اماؤنٹ لے لے ٹھیک ہے نا. اچھا یا پھر وہ اس کو معاف کر دے. یہ ورثہ کو اختیار دیا ہے اسلام نے کہ وہ ان تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لے. فلا یسرف فی القتل، اب وہ زیادتی نہ کرے. اب زیادتی کیا ہوتا ہے کہ اپنا تو ایک بندہ قتل ہوا ہے، اس میں جوش میں آ کے ان کے کافی سارے کر دیے، تو وہ زیادتی نہ کرے. انہو بے شک وہ وارث کانا ہے منصورہ مدد دیا ہوا، یعنی اس کو یہ اختیار دیا ہے اور سب لوگ اس کی مل کے مدد کریں اس معاملے میں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کا نقصان ہوا ہے، ان کے بندے کا قتل ہوا ہے. آیت نمبر 34 میں دیکھیں پھر ایک اور حکم آ گیا، ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے. ٹھیک ہے نا، سورہ نساء آیت 3 میں ہم ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں. الا مگر باللتی اس طریقے کے ساتھ کہ ہی وہ احسنو بہت ہی اچھا ہو، حتی یہاں تک کہ یبلغ اشدہ وہ اپنی جوانی کی پختگی تک پہنچ جائے. یہ ہم تمام احکامات پڑھ رہے ہیں کہ اگر بچے ہیں رسپانسبلٹی میں ہیں تو ان کو وہ مال تب دیا جائے جبکہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، ورنہ اس سے پہلے وہ ضائع نہ کر دیں اس مال کو. الا مگر باللتی اس طریقے کے ساتھ کہ ہی وہ احسنوا حتی یبلغوا اشدہ واوفوا. اچھا یہ اگلا حکم آ گیا، واوفوا بالعہد. اب کیا ہے؟ تم اپنے عہد پورے کرو. عہد یعنی کانٹریکٹس، یاد ہے سورہ مائدہ میں بھی ہم نہیں پڑھے، یہ تمام اس میں کانٹریکٹس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے تمام عہد جتنے پرومس ہیں، کانٹریکٹس ہیں، ان کو پورا کرو. ان بلا شبہ عہدہ ان تمام عہد کا، یعنی اس دنیا میں بھی جو ہم کرتے ہیں، اور عہد الست جو کہ ہم سورہ اعراف 172 میں پڑھ کر آئے ہیں، جو ہم اپنے اللہ سے ایک عہد لے کر آئے ہیں، ان تمام عہد کا کانا مسئولا تم سے باز پرس ہوگی، تم سے ان تمام عہد کا پوچھا جائے گا. اور یہاں پر دنیاوی عہدوں میں نکاح بہت بڑا عہد ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک جاب کا ملنا، یہ تمام کانٹریکٹس ہے نا گھر کا، ان تمام کا ہی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو ان کی باز پرس ہوگی، جتنے عہد ہیں، عہد الست ہے، ان تمام عہد کا تم سے اس کی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا تم سے. آگے دیکھیں آیت نمبر 35، وہ اوفل کیلا، اور تم
پورا کرو ماپ تول کو، اذا کلتم جب تم ماپو، وزنو اور تم لو، بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ۔ اس پہ ضرور حضرت شعیب کا ذہن میں رکھا کریں، قوم مدین ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں، ان کے عذاب بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ جب جب دیکھیں قوم کو کیوں عذاب آیا تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پورا پورا کرو، ذالک خیر یہ بہت ہی بہتر ہے، واحسن بہت ہی اچھا ہے، تعویلا انجام کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ 35 آیت کا یہ مطلب کہ تم دیانت داری سے کام کر لو، ٹھیک ہے تمہیں منافع ہو سکتا ہے تھوڑا ہو، پر اس میں برکت بہت ہوگی، ٹھیک ہے نا، بہت اچھا ہوگا انجام کے اعتبار سے۔ اچھا 36 آیت جو ہے وہ اتنی اہم آیت ہے، ابھی تو میں ترجمہ کروں گی، جو میں نوٹس ہے نا اس میں ڈسکس کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، بہت اہم آیت ہے 36 آیت۔ ولا اور نہ، تقفو نہ آپ پیچھے پڑے، ماں اس چیز کے، لیسا نہیں ہے، لکا آپ کو بھی علم جس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد بے شک کان، بے شک آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک ہر ایک ان میں سے، کانا ہوگی، انہو اس کی بابت، مسئولہ یعنی یہ جتنے ہمیں سینس آف آرگنز دیے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یعنی ہم میں سے ہر کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں سے سن رہا ہے، دل بھی ہے، عقل بھی ہے، یہ جو سینس آف آرگنز ہیں ہم لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہو مسئولہ، ان میں سے ایک ایک نعمت کی تم سے باز پرس ہوگی، ہم اس کا پورا احتساب لیں گے، اس کا پورا حساب کتاب ہوگا، ہم تم سے اس ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ولا تمشی اور پھر یہ بھی مت کرو، اور مت تو چل فی الارض زمین میں مرہن اتراتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کسی کو زیادہ مل جائے تو وہ اترانے لگ جاتا ہے، تو اللہ نے کہا مت کرو تو یہ کام، مت تو چل زمین میں اتراتے ہوئے، انک بلا شبہ تو لن تخرقا ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو، ولن تبلغا اور ہرگز نہیں تو پہنچا سکے گا، جبالو پہاڑوں کو، طولن لمبائی تک، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آیت نمبر جو یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ بھئی زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، مت تم اس طرح زور سے اور اکڑ کر مار مار کے زمین پر چلو۔ کلن، ٹھیک ہے، اچھا آیت نمبر 37 کے بعد 38 دیکھیں، کلن تمام، ذالکا یہ تمام مذکورہ کام، یعنی یہ 23 آیت سے جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے یہ ہے وہ تمام کام، کانا ہے، سیئہ اس کی برائی یعنی ان کی برائی، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، مکروہ ناپسند، یعنی یہ ناپسندیدہ چیزیں یہ ہمیں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ذالک مما یہ اس میں سے ہے، یعنی یہ ایک اصول آ گیا، یعنی انسانی زندگی جو ہے وہ جو امانت ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے گزارنا ہے کہ یہ اصول ہے، ذالک مما یہ اس میں سے وہ اصول ہے، اوہا وہی کی ہے، الیکا آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ربکا آپ کے رب نے، من الحکمتی ان میں تمام حکمتیں موجود ہیں، حکمت سے، ولا تجعل اور نہ تو ٹھہرا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن کوئی معبود، آخرہ دوسرا، فتلقا پس تو ڈالا جائے گا، فی جہنم میں، نافرمانی کرو گے تو کیا ہے، ڈالے جاؤ گے جہنم میں، ملہومم مدحورا ایک تو ملامت زدہ ہو کر، اور کیسے دھتکارتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ہمارا سبق تو 39 تک ہے، لیکن یہ نوٹس بہت اہم ہے، یہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہنا ہے کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تورات کی تو 10 commandments آف دا قرآنک ورژن کا نچوڑ ہے، اور ہمارے لیے حکم ہے، کیونکہ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، موجودہ امت تو ہم امت محمدیہ، تو یہ وہ اصول ہے، وہ حکمتیں ہیں جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، رائٹ۔ اچھا اب پہلا کیا آیا تھا کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس رب کی کیا شان ہے آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گیا نا، خالق اور مخلوق، ہم کون ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں تو بھوک لگتی ہے، ہمیں تو نیند آتی ہے، جبکہ خالق کی شان کیا ہے، آیت الکرسی، تو یہ فرق ذہن میں رکھا کریں، ہم کمزور اور معذور ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم عبد ہیں، ہمیں یہ غلامی کرنی ہے کیونکہ ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے ہمیں بہت نوازا ہے، پھر ہم کیوں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ہم اپنی ہر حاجت اپنے رب سے کہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ پھر والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان کے 3 مقامات آج ہم نے پڑھے ہیں، چوتھا ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا اس کے بعد مزید ایکسپلینیشن ہے کہ بڑھاپے تک تمہارے پاس دونوں یا ایک کوئی پہنچے، ان کو اف مت کہو، جھڑکو نہیں،
نرمی سے بات کرو، اپنی گفتگو اور چال ڈھال میں عاجزی کرو، ان کے لیے دعا کرو. یہ دعا آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگ پکی یاد کر لیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، بڑھاپے میں عمومی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ان کی بات کبھی نہیں ماننی پڑتی یا سننی پڑتی، تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس میں ہم سے غلطیاں ہوں گی، وہ ہو جاتی ہیں، وہ نوبت آتی ہے. تو اس پہ ہمارا دل صاف ہو، نیت میں کوئی ایسی بات نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دل کا معاملہ ہے، عملی طور پہ ہے، وہ ظاہری طور پہ دکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں اپنے مال کو خرچ کرو. اچھا، مال خرچ کرنے میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو لکھا ہے کہ بقرہ میں ہم دیکھیں جو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں تو لازم ہے ہم اس پہ عمل کریں. سورہ بقرہ 219 میں کیا تھا؟ سورہ بقرہ 219 کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو حکم آیا کہ زائد از ضرورت، ٹھیک ہے نا، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو اور جو تمہیں زیادہ لگ رہا ہے وہ ضرورت مندوں کو پہنچاؤ. تو اس کا کیا مطلب؟ فضول مت اڑاؤ، یعنی یہ وہ قانون ہے، یہ وہ حکمت ہے جو ہمیں اپنی لائف میں عملی طور پہ لانی ہے. فضول خرچی مت کرو، ورنہ تم کیا ہوگے؟ شیطان کے بھائی بن جاؤ گے. اچھا، فضول خرچی کی کچھ میں نے لکھی ہیں جو ہمارے ارد گرد بہت دیکھی جاتی ہیں. بے تحاشا جوڑے بنوانا، جوتے خریدنا، گھر پر بے جا خرچ کر دینا، شادی بیاہ کی رسموں پہ بے انتہا خرچ کر دینا، مال و دولت کو ضائع کرنا، طرح طرح کی ڈشز اور کھانوں پہ خرچ کر دینا، دولت کی نمائش کرتے پھرنا، ٹھیک ہے نا. یہ تمام کام ہم اس سے نظر آتے ہیں، ہم اس سے اب بچیں، ورنہ ہم کیا کہلائے جائیں گے؟ اخوان الشیاطین، یعنی یہ شیطانوں کے بھائی کے اس دن پھر ہم شیطانوں کے بھائی سے اللہ نہ کرے ان میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر مزید آیا، کیونکہ مال کی بات ہو رہی ہے نا، مزید آیا کہ کبھی اپنے آپ کو خود مجبور پاؤ نہیں مدد کر سکتے تو معذرت کر لو. ہم آ جاتے ہیں نا اب اس کنڈیشن میں، شرم آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو دیکھیں اس کے حل بتا دیے گئے کہ معذرت کر لو، نرمی سے کہہ دو. اچھا، پھر اس کے بعد مال کے حوالے سے کنجوسی مت کرو، اور جذبات میں آگے بہت بھی مال نہ کسی کی مدد کر دو کہ خود پریشان ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد بھوک اور افلاس کے خوف سے اولاد کا قتل، اس سے بچو، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ابھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں بھی دے رہا ہے، تمہاری اولاد کو بھی. زنا سے بچو. اچھا، زنا کے طور پہ آپ لوگوں کے اگر ذہن میں ہوگا، یہ پتہ ہونا چاہیے جو آج اس وقت سینیریو ہے جس میں کہ یہ اتنا عام دکھ رہا ہے نا ہمیں، تو ہمیں یہ احکامات پتہ ہونے چاہیے. تو آپ لوگ سورہ نور ویسے تو آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن اپنے نوٹس میں لکھیں آپ کہ زنا کے جو بچنے کے احکامات میں جو آرڈر آیا ہے ہمیں قرآن سے، اسلامک آرڈر ہے، وہ یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہے غیر شادی شدہ لوگ، ٹھیک ہے نا. سورہ نور کی آیت نمبر 2، اس میں یہ آرڈر آیا ہے کہ زانی آدمی اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائے. اچھا، اب آ جاتے ہیں شادی شدہ زانی اور شادی شدہ زانیہ. وہ جو زانیہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کی سزا رجم ہے. رجم مینس پتھر مار مار کے وہ ختم ہو جائیں. اچھا، اب یہاں پہ آپ لوگ اپنی یاد دہانی کے لیے رکھیں کہ یہ آرڈر موسوی شریعت میں بھی ہے، یہ آرڈر تورات میں بھی آج موجود ہے، اور آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا. ہمیں یہ اب اگر کوئی کہے آپ سے تو ہمیں رجم کا حکم قرآن میں نہیں ملتا، ہمیں اپنی احادیث میں نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہی بات سمجھائی ہے کہ ایک مرتد کی سزا اور ایک شادی شدہ زانی اور زانیہ کا قتل. یہ تورات کے وہ احکامات ہیں، موسوی شریعت کے 2 حکم ہیں ایز اٹ از، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ان کو اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ لوگ بخاری کی حدیث پڑھیں خود سے 3635، تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گا اس کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کیا اس دور میں. جن لوگوں نے یہ حرکت کی، شادی شدہ زانی اور زانیہ کی رجم کی سزا وہ اپلائی کر دی گئی. اٹ مینس کہ اس حکم کو جاری رکھا گیا. سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ موسوی شریعت کا یہ حکم شریعت محمدی میں بھی ہے، اس کی آیت تورات میں آج بھی موجود ہے، رائٹ. آپ لوگ چاہیں تو خود سے پڑھیں، بخاری کی حدیث ہے 3635، زنا سے بچو. اور ہمیں قرآن میں جو آرڈر ملتا ہے وہ سورہ نور میں. آگے دیکھیں، انسانی جان کا احترام، ٹھیک ہے، مگر حق کے ساتھ کون سے ہیں؟ یہ وہی پوائنٹس ہیں جو میں نے بھی ڈسکس کیے ہیں کہ خون کا بدلہ خون لینے کا اور ہے، وارث لے. مرتد کی سزا موت حق ہے. شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کی سزا ان کو دی جائے، اور حربی کافر کا قتل، ٹھیک ہے. اچھا، اور مقتول کے جو بدلہ لینا ہے اس میں وارث جو ہے وہ اس کو معاف کر دے، اور چاہے تو خون کے بدلے خون لے، اور نہیں تو خون بہا لے، ٹھیک ہے، وہ ایک اماؤنٹ لے اس سے. لیکن حکومت کا اختیار نہیں ہے، یہ ورثہ کو اختیار ہے، اور ہم سورہ نساء میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. آگے دیکھیں، یتیم کے مال کا آ گیا جو کہ سورہ نساء 33 میں پڑھ کر آئے ہیں. پھر ہم نے کہا، آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے عہد پورا کرو.
تم سے پوچھا جائے گا، یعنی ہم جواب دیں ہیں ان تمام عہد کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ناپ تول پورا کرو، یہ نا سزا شعیب کا ذہن میں رکھا کریں، اہل مدین بڑا ڈیٹیل سے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اچھا، ناپ تول میں کمی پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں منافع تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت بہت ہوگی۔ اب آ جائیں اگلے کی طرف، جو آیت نمبر 36 ہے، جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ابھی پوائنٹس میں بتاؤں گی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات کہی ہے، جو کہ میں دوبارہ ذرا اس میں دیکھ لیتی ہوں۔ ہاں، 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مت پڑھو اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمیں ایک حکم دیا جا رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ اپنے جو عمل ہیں، یہی عمل جو ہم نے یہاں سے لے کے جانے ہیں، اس میں تم ایسے عملوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ دیکھیں، وہ توہمات کہلائی جاتی ہیں۔ توہمات کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہوتی۔ اگلے پیج پر آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس میں کیا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم تھرو آؤٹ پڑھ رہے ہیں نا، ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا، ہم مسجود ملائک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک انسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کلائمیکس کا اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام کریشن کا کلائمیکس ہم انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ہمارے عمل ہے نا، وہ بھی علم کے مطابق ہوں، یہ اعمال جو ہم نے لے کے جانے ہیں یہ علم کے مطابق ہوں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ انسانی علم کی دو اقسام ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہے، آپ لوگ ان کا ضرور سنیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا انسانی علم کی دو اقسام ہیں۔ انسانی علم کی کون سی ہے؟ ایک ایکوائرڈ نالج ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے۔ ابھی جو قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ ریویلڈ نالج ہے۔ ریویلڈ نالج آپ کے لیفٹ پہ لکھا ہے، ایکوائرڈ آپ کے رائٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ ایکوائرڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایکوائرڈ ہوتا ہے حاصل کرنا، کیسے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایکوائرڈ نالج جو ہے وہ سورہ بقرہ 31 کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا ہے، یہ وہی علم ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ علم ہے جو آگے چلتا آ رہا ہے۔ علم الاسماء، علم الاسماء ہم نے پڑھا نا کہ کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ علم آپ حاصل کیسے کرتے ہیں؟ وہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس وقت، وہ اپنے 5 سینسز سے حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اور میں جو دنیاوی تعلیم اس وقت حاصل کر رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہی ہے نا؟ یہ سینس آف آرگنس کا کیوں قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے؟ یہ وہ حواس خمسہ ہے، یہ وہ 5 سینسز آف آرگنس ہے جس سے کہ ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اسے ہم حاصل کرتے ہیں۔ نیولی بورن بچہ کی تو دیکھیں سلیٹ خالی ہوتے، پھر اس کے بعد وہ حاصل کرتا ہے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اسکول سے، اساتذہ سے۔ اب اس کا دماغ کیا پروسیس چلنا شروع ہو گیا، اس نے ان حواس خمسہ، اب چھوٹے بچے کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ گرم چیزیں اس کو ہاتھ مت لگانا، اب وہ اس کے دماغ میں سٹور ہو گیا، سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح ہم کتنی ساری چیزیں اس کو سکھاتے ہیں، اب وہ اس کے دماغ کے اندر سٹور ہونی شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اسے ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، سماعت اور بصارت، جس کا اس میں ذکر آیا ہے، یہ ہے نا آیت نمبر 36 کے اندر ہی، سمع والبصر والفؤاد، یہ اس کا ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو ہمیں بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بڑی نعمتیں ہیں جس سے ہم علم اور دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، اور دنیاوی علم بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ آپ کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس زمین کو، دیکھو آسمان کو، دیکھو سورج کو، تو وہ علم ہمیں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اچھا، اب یہ جو ریویلڈ نالج ہے یہ کیا ہے؟ ریویلڈ نالج کیا ہے؟ الہامی علم۔ یہ کون سا ہے؟ اس میں ہم انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسانی حواس جو سینس آف آرگن ہے ان کا قطعاً اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وحی ہے، یہ وحی جلی بھی ہے، وحی خفی بھی ہے۔ وحی خفی اور جلی کی اقسام میں نے آپ لوگوں کو دوسرے بارے میں بتائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جلی ظاہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جو قرآن ہے اس کا تعلق کس سے؟ اس کا تعلق آپ کی اور میری روح سے ہے۔ اس وقت جسمانی فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کا تعلق روح سے ہے، اس وحی کا تعلق انسانی روح سے ہے۔ یعنی روح کیا ہے؟ انسان کے یہ جو دل ہے نا، جو ہمارا دل کہلایا جاتا ہے، اس کا مسکن انسانی قلب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں ہے، اس کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پھر ہدایت ہے نا، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہدایت بھی ایسی کہ جو کہ ہمیں کامیاب کرے گی، یعنی اس ہدایت کا تعلق روح سے ہے۔ اور یہ آپ لوگ یاد رکھیں، سورہ بقرہ میں جب حضرت آدم کو بھیجا گیا نا زمین کی طرف، تو اس وقت آیت 38 ہے، بقرہ آیت 38، پھر آئے گا تمہاری پاس، یعنی اب ہم نے تمہیں بھیج تو دیا انسان کو دنیا میں، اب تم نے ایسے ہی نہیں رہنا، بلکہ اب کیا ہے؟ اب میری طرف سے ہدایت آنی شروع ہو جائے گی، سورہ بقرہ 38۔
اور پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اور جو میری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ خوف میں ہی رہے گا اور وہ غمگین رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک میں کہوں گی کہ آپ کی زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ اگر آپ ڈپریشن ٹینشن میں تو اٹ مینز آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں۔ مت کھائیں یہ گولیاں اور یہ جتنی ہے نا یہ میڈیسنز دی جاتی ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ یہ ٹینشن ڈپریشن تو وہ چیزیں ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک رول دیکھیں اس قرآن میں بتایا ہے، ایک زندگی گزارنے کا، حکمت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک ہی دفعہ ملی ہے صرف یہ ہمیں، ٹھیک ہے نا، اس ہدایت کی ہی پیروی کریں گے تو دیکھیں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نہیں پیروی کرے گا وہ خوف میں ہوگا اور غمگین ہوگا۔ تو سمجھ آ گئی نا، ایک وہ ایکوائرڈ نالج ہے جو ہم ان حواس خمسہ سے لے رہے ہیں، ایک وہ ہے جو ریویلڈ نالج ہے جو قرآن ہے، جس کی غذا کون ہے؟ روح، روح کی غذا پھر یہ قرآن ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے، کہ دو نالج ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر دینا۔ اچھا، وہ انسان جو ان حواس سے فائدہ نہ اٹھائے، عقل و شعور کو استعمال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عقل اور شعور کو استعمال نہیں کر رہے، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر اس 36 آیت میں ہے۔ یہ جو 36 آیت میں ہے نا کہ وہ جو کہ علم کے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کون ہے؟ جو اپنے نظریات کی بنیاد جو ہے وہ توہمات پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ توہمات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مت پیچھے پڑو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ نمبر 1، اچھا 1 2 نہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، سوری۔ جیسے اب قبر پرستی کرنا، یہ قبر پرستی کس نے کی اور یہ مسلسل چل رہی ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں نا اس وقت، وہ اپنا عقل اور شعور نہیں استعمال کر رہے، وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتی ہے اس آیت کا مطلب۔ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ نسل در نسل چل رہے ہیں، وہ چلے جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ تعویذ باندھنا، یہ تعویذوں میں لگ جانا، بچوں کے باندھ رہے ہیں، گردنوں پہ ہاتھوں پہ باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، پر کیونکہ سب کر رہے ہیں، وہ آباء و اجداد کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، ایک ہوتا ہے جادو برحق، ایک ہوتا ہے وہم کا جادو۔ یہ زیادہ تر ہمارے یہاں جو جادو ہے نا وہ وہمی جادو ہوتا ہے کہ کوئی غلط ہو گیا تو میرے پر جادو ہو گیا، وہ وہم ہے، تو ہم مات میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ اس کا اصل نہیں ہے، بس وہم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھیں، سٹارز، بہت بربادی ہے یہ چیزیں۔ سٹارز کیا کہتے ہیں؟ آگے کیا ہوگا، میری قسمت کا حال، یہ دیکھو، بغیر علم کے یہ وہ کام ہے جن کا علم اور سند موجود نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں ہے، بس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں عقل اور شعور نہیں استعمال ہوئی۔ اچھا، بچے کو نظر نہ لگ جائے تو اس پہ کالے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں کوئی سند نہیں۔ اچھا، کالی بلی گزر گئی تو اب تو کوئی نقصان ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد مغرب کے وقت جھاڑو نہ لگانا۔ اب آپ سوچیں یہ باتیں نسل در نسل چل رہی ہیں۔ آگے دیکھیں، پھر مرچوں سے نظر اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اچھا، گاڑیوں پہ ان پہ نظر نہ جائے تو لیمن لٹکے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ مشرکوں کے تہوار، یعنی عقل نہیں کام کر رہی تو ان کے تہوار منا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جیسے کرسمس کا منانا، یہ ہولی جو ان کی جو خاص کر ریلیجیس ایونٹس ہیں ان سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ عید میلاد النبی، کوئی ہمیں حقیقت کوئی دلیل موجود نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کرو گے نا اگر یہ کام، مت پیچھے پڑو ان چیزوں کے، ان کا جن کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 36 کیا ہے؟ ہاں، تم یہ کر رہے ہو نا تو پھر کیا ہے؟ ان میں سے ایک ایک بات کی تم سے باز پرس ہوگی۔ تو آئندہ اپنے منہ سے جب یہ کوئی بھی عمل اگر ہو رہا ہے نا، یا اپنے ارد گرد آپ لوگ دیکھیں تو اس کو پلیز اس عمل کو روک دیں۔ یہ تمام ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں، یہ جتنا میں نے ابھی بتایا اور ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں یہ تمام تھی جو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، تو پلیز یہ اس کو چھوڑ دیں، اگلی نسل کو مت ٹرانسفر کریں، کیونکہ آپ اور میں کیا کہیں گے؟ یہ جو جادو کرنا، یہ کرنا، ٹیکے لگانا، مغرب کے وقت جھاڑو نہ دینا، یہ ایک بھی بات کبھی اللہ تعالیٰ نے پوچھی نا تو ہم اس کا ایک ہی جواب ہوگا کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں تو انہیں بھی نہیں پتا ہوگا، کوئی سند موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو سٹاپ کر دیں، روک دیں ان چیزوں کو، مت ان کو اگلی نسل پہ پہنچائیں، کیونکہ ہم اس کے کیا ہیں؟ کان عنہ مسئولا، ان سے ہماری باس پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ سمع اور بصارت دی تھی، تمہیں ہر چیز بھی دی تھی، اس کے باوجود تم وہ عمل کر رہے تھے جس کی کوئی عقلی دلیل نہیں تھی، تمہیں شعور نہیں تھا، کیونکہ سب کر رہے تھے تو میں کر رہا تھا۔ اس کا بہت حساب، اس امتحان سخت رکھیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار اور معافی مانگیں، اور ہم آئندہ بچیں اور نہ اگلی نسل کو مت پہنچائیں یہ تہمات جن سے ہمارا معاشرہ، خاص کر ہم انڈو پاک کے لوگ، خاص کر ہم دھیان کریں ان چیزوں کو، مت آگے پہنچائیں، ورنہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں،
اچھا آگے یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے سمع بصار و افیدہ کا چارٹ اس لیے بنایا ہے کیونکہ یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ترجمہ تو افیدہ کا دل ہوتا ہے نا، افیدہ کا ترجمہ دل ہی کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیونکہ افیدہ کا ترجمہ تو دل ہے لیکن اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے عقل و شعور آتی ہے، تو اس کو انہوں نے نا اس طرح سے سمجھایا کہ فواد کا مطلب جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا وہ فائدہ ہے، فائدہ ہم فائدہ ہی ہے نا، اچھا یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے آج اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم یہ سما بسار کا بسرا کا اور ان سینس آف آرگن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو فواد کا روٹ ورڈ فائدہ ہے، مادہ اس کا فائدہ ہی ہے۔ اچھا پھر دو حصے الگ کر دیں، اپنے آپ کو جب میں دیکھتی ہوں اور ہم سب دیکھتے ہیں تو ہمارے دو وجود ہیں، جسمانی وجود، روحانی وجود، ٹھیک ہے، جسمانی وجود میرا حیوان نہیں ہے، یہ جسمانی وجود جو میرا ہے کیونکہ میری خواہش وہی ہے نا، کھانا پینا سونا، اور یہ سیکس ہے، یہ کھانا پینا سونا سیکس یہ جانور میں بھی ہے ہم میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ہو گیا میرا جسمانی وجود، لیکن یہ میرا حیوان نہیں ہے، میرے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ماں کا رحم ہوتا ہے جس میں 120ویں دن میں پھر یہ روح ڈال دی جاتی ہے، وہ جو روح ہے وہ پوری کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، جو میرے اندر کی روح ہے جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے وہ کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، اور یہ جو میرے اندر کی روح ہے وہ میری جسمانی تخلیق سے بہت پہلے بن چکی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سورہ اعراف 172 میں ہماری وہی روح ہے جس نے اللہ سے وہ عہد لیا ہوا ہے، اس کے بعد اب میں اللہ کے پلان اور حکم کے مطابق اس دور میں ہم پیدا ہوئے تو اس روح کو حکم ہوتا ہے کہ ماں کے رحم میں 120ویں دن اب اس جان کے اندر چلی جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر وجود تو ہے، وہ جو ماں کا وہ جو ہم لوگ کی یہ پریگننسیاں ہوتی ہیں اس میں وہ جو 120واں دن ہے وہ بڑھتا تو ہے نا، جان تو ہوتی ہے اس میں، لیکن روح 120ویں دن میں بھیجی جاتی ہے، تو جسم پلس جان پھر روح یہ ہمارا وجود ہے، یہ پورا جسمانی وجود، اس کے اندر جان ہوتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو ہم انسان کہلائے جاتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو روح کا مسکن قلب ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ دل ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فؤاد ترجمہ دل ہی کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے السمع اور بصرہ جس کا ذکر ہے، سماعت ہے اور یہ ہیئرنگ ہے، اس میں یہ کیا کرتی ہے، یہ تمام معلومات کٹھی کرتی ہے، یہ تمام معلومات دماغ کے اندر سٹور ہو جاتی ہیں، اب دماغ کیا ہے، معلومات کا خزانہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دماغ کے اندر ہی سٹور ہو رہا ہے نا سارا، اس معلومات کے خزانے کو ہم علم کہتے ہیں، تو یہ جو صلاحیت ہے علم کی پھر ہم اس سے جو عمل کرتے ہیں وہ فؤاد کہلائی جاتی ہے، اس لیے ترجمہ اس کا دل ہے، لیکن اس کے ترجمے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ عقل و شعور کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور 11واں جو ہمارا پھر پوائنٹ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو حکمت ہمیں بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ کہا ہے کہ زمین پہ اتراؤ نہیں، اترا کے نہیں چلو، ٹھیک ہے نا، عاجزی سے رہو، ٹھیک ہے، چلیں یہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔